آپ کیا کر رہے ہیں کہ آگ لگے ساری بستی میں، عبداللہ رہے اپنی مستی میں، گورنر اسی وقت پہنچتا ہے، لیکن آپ کب پہنچ رہے ہیں؟ 23 گھنٹے کے بعد. ہم نے موبلائزیشن شروع کی ہے، کراچی بچاؤ موومنٹ شروع کی ہے. ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم بچاؤ مہم کا آغاز کرنا چاہیے. 3 بندے چوتھے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، وہ 4 کسی 5ویں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے وہ سینئر ہیں اس کے حساب سے بہت ہی نچلے لیول کا بیان تھا. ہماری کونسل کی کم کر دو، دھاندلی نہیں دھاندلا. اور اس کے بعد بھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو بھائی یہ جنگل سے بھی بدتر قانون ہم نے اگر کہیں پر دیکھا تو سندھ میں اور کہیں پر نہیں، باقی صوبوں میں پھر بھی کوئی قانون. قبضہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا قبضے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے قبضے سے کراچی پہ اس وقت؟ میرے خیال میں آئیں پہلے چلتے ہیں اور وہاں کے ڈی سی آپ چلیں میرے ساتھ، چلیں میرے ساتھ وزٹ کریں، آئیں میں دعوت دیتا ہوں، آئیں. پھر میں کہتا ہوں کہ پوری کراچی میں 35 سالوں میں جو قبضے ہوئے اس کا حساب کتاب نکال لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو غرار الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ سارے کوتوالی ہی ملیں گے جو بڑے بڑے قبضوں میں آج انوالو ہیں کراچی. یہ پھر آپ ان کے اس پروپیگنڈے کو لے کے اس کو اتنا سمپل نہ بنائیں. ماضی میں جو ہوا نا غلط ہوا، اس کی آپ چیف جسٹس لگا دیں. آپ کمشنر کے ذریعے انکوائری کرائیں گے، وہ تو آپ کا ملازم ہے، وہ تو گورنمنٹ سرونٹ ہے. آپ کمشنر سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 18 سالوں کی حکومت کی جو ناقص ناکام نااہل کارکردگی ہے اس کا کتا چھٹا نکالے گا؟ نہیں نکال سکتا نا، وہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ ایک سپریم کورٹ کا ایک جج لیں، 2 جج آپ ہائی کورٹ کے لے لیں، اور یہ ان 3 ججوں پر مشتمل ایک جوڈیشل اعلیٰ سطحی کمیشن بنا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ کام کرنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آگ لگے ساری بستی میں، عبداللہ رہے اپنی مستی میں، گورنر اسی وقت پہنچتا ہے، لیکن آپ کب پہنچ رہے ہیں؟ 23 گھنٹے کے بعد. آپ کب پہنچ رہے ہیں؟ 24 گھنٹے. وزیر اعلیٰ 22 گھنٹے کے بعد، میئر 23 گھنٹے کے بعد. پھر کہہ رہے ہیں میں کراچی میں نہیں تھا. اگر بھائی آپ کراچی میں نہیں تھے تو آپ وزیر بلدیات ناصر شاہ کو کہتے یار آپ چلے جاؤ، میں وہاں پر نہیں ہوں. آپ اسی وقت چینلز پہ جاتے کہتے کہ میں ہوں نہیں، میں صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں اور ایئرپورٹ سے سیدھا آؤں گا. یہ درد کی بات ہے، یہ احساس کی باتیں نہیں ہیں. ابھی بھی ہم جھنجھوڑ رہے ہیں، پوری قوم جھنجھوڑ رہی ہے، سوشل میڈیا جھنجھوڑا. اب اٹھ جاؤ، اب اپنا بوجھ بانٹو، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو دو، وہ مارکیٹ کی تنظیموں کو انگیج کر کے SOPs بنائیں تاکہ اس طرح کے ثانیات سے بچا جائے. MQM کو بھی رسپانسبلٹی دو، PTI کو دو، جماعت اسلامی کو دو، جو کونسل میں ہے، جو صوبہ اسمبلی میں، تو جا کے تمہارا بوجھ کم ہوگا. تم اکیلے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ چائنا کٹنگ اور یہ جو تجاوزات ہوئی، یہ جو بلڈنگز بنی، یہ کس دور میں بنی اور ان کو ختم کرنے کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے گئے؟ یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کا کمیشن بنا دینا. کمشنر سے انکوائری کیوں کرا رہے؟ یہ یہاں کھڑے ہو کے فلور پہ یہ بیان دینا کہ MQM کے بانی کا کوئی گارڈ تھا اس نے یہ کیا، یہ تو زبانی ہوا میں بات چھوڑی جا رہی ہے نا بھائی. اس کے بیسس کیا ہیں؟ نکالیں سارا ریکارڈ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ MQM کے زمانے میں کوئی بھی ایسی وائلیشن نہیں ہوئی بلڈنگ کی. جو چائنا کٹنگ کا الزام ہے وہ آباد کاری کے نام سے کچھ چیزیں ہوئیں، جیسے اس کا غلط استعمال ہو اس کو وہیں پر روک دیا گیا. غریبوں کے لیے آباد کاری کا ایک نظام بننا تھا، روک دیا گیا اسے. لیکن یہ چائنا کٹنگ تو کراچی کی انکروچمنٹ کا 2% ہے، باقی 98% رشین اور امریکن کٹنگ جو باقی جماعتیں کر رہی ہیں. اور چراغ تلے اندھیرا ہے. مطلب یہ کہ یہ آپ اس وقت آپ کراچی ویسٹ میں چلے جائیں، آج بھی پورے کراچی میں قبضے کون کر رہا ہے؟ اب کون کر رہا ہے قبضے؟ تو یہ مطلب الزام جوابی الزام سے باہر نکلیں. سپریم کورٹ کے جج کا اور ہائی کورٹ کے جج کا کمیشن بنائیں، تحقیقات کریں، سارا ماضی کا ریکارڈ نکالیں. کس نے ایسی عمارتوں کو اجازت دی، کس کے زمانے میں وائلیشن ہوئی. اگر ہمیں 2 یا 3 ادوار میئرشپ کے ملے تو بھی وزیر اعلیٰ کبھی ہمارا سندھ میں نہیں آیا. اصل تو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، جسے ساری ذمہ داریاں اسی کی ہیں. اب اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے یار تم کسی ماضی کی غلطی کیا سہارا لے کے اپنے کیا تم سارے گناہ معاف کرا لو گے؟ اب تمہارا احتساب ہے. ہم اپنا حساب دے چکے ہیں، اب تمہارا احتساب ہوگا. میک نو مسٹیک، آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے سڑک پر احتجاج کر کے، تو پوری وفاقی حکومت کو زمین پہ جا کے ان کے سارے مطالبات تسلیم کرنے پڑے. انشاءاللہ ہم نے موبلائزیشن شروع کی ہے، کراچی بچاؤ موومنٹ شروع کی ہے، اور ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا پرامن احتجاج کے لیے انشاءاللہ. اور پھر یہ کراچی اسٹریٹجک پلان کو ہمیں بچانا ہے. تم اس کے اوپر ایک نیا پلان بنا رہے ہو ساری وائلیشن کر کے. تو ہم نے اور پھر 140A کا جو آئینی ترمیمی بل ہے، ہم اسے اگر تم پاس کراؤ گے تو ذمہ
داریاں تمہاری نیچے جائے گی. پوری دنیا میں ایک خود مختار مؤثر با اختیار باوسیلہ بلدیاتی نظام مقامی اور شہری خود مختاری قائم ہے, اور وہی ترقی کا انجن ہے, وہی ترقی کا مرکز ہوتا ہے. آپ یہ کرنا نہیں چاہتے. پورے پاکستان کی جماعتیں آج ہمارے ساتھ کھڑی ہمارے آئینی ترمیمی بل پہ. اگر کوئی نہیں کھڑا تو سندھ کی پیپلز پارٹی, پنجاب کی پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے اتفاق رائے سے اس قرارداد کو منظور کرایا ہے جو شہری اور مقامی خود مختاری کا ہے, بلدیاتی اداروں کو مکمل اختیارات دینے کا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ سارے اختیارات بھی رکھو, 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی کرو, کراچی کو کالونی میں دیکھتی ہوں اس کی بھی باری آ جائے. فنڈز ہیں جو پورے سندھ میں, اور اس سندھ کے علاوہ اگر کراچی کے فنڈ ہیں تو پورے کراچی کے مختلف منصوبوں کے لیے رکھے جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ ڈی ایم سی کی شکایتیں ہیں اور وہ ڈی ایم سی سے کرنی چاہیے کہ اس کو کچرا کرنا ہے. تھوڑا سا ہم شہریوں کو بھی اپنے اندر سینس پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے کچرے کو کس طرح سے کہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں, کہاں کرنا چاہیے, اور یہ دونوں کی. پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا ہے, آپ یہ بتا دیں کیا کراچی اس وقت محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم بچاؤ مہم کا آغاز کرنا چاہیے. 3 بندے چوتھے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, وہ 4 کسی 5ویں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. الحمدللہ آج کراچی میں لاشیں نہیں مل رہی, آج کراچی میں کرائم لیول وہ نہیں ہے جو ان کے زمانے میں تھا. تو میرا ان کو مشورہ ہے, کیونکہ آپ نے ان کی بات مجھ سے کی ہے, کہ وہ ایم کیو ایم جو رہ گئی ہے اس کی بچاؤ کی. میڈم یہ بتائیے, خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ایک ٹھکوسلا ہے اور گل پلازا کی آگ 28ویں ترمیم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی, یہ بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ جتنے وہ سینئر ہیں اس کے حساب سے بہت ہی نچلے لیول کا بیان تھا. اور اگر ہم بھی تحقیقات کرا رہے ہیں کہ 26 ایگزٹ انٹری پوائنٹ میں سے 24 بند تھے اور ان سب پہ آگ ایک ساتھ کیسے لگی, کہیں اس کے پیچھے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. اور آگ لگتی ہے حفیظ پلازا میں 3 دفعہ لگی, کتنی آپ نے اعلان کی اس میں, اس کے لیے گکھڑ پلازا میں لگی, پچھلے سال اسلام آباد میں کوئی ٹینکر وغیرہ ہوا تھا, وہ بھی آگ لگی تھی, اور اس کے پاس آپ کا کوئی پیٹرول پمپ بھی تھا اور پھر وہ بجھی تھی, ایک مشکل لگی تھی. تو آگ ہے, یہ حادثہ ہو جاتا ہے, اور اس میں نیوی بھی تھی, سب نے حصہ لیا. یہ پلیٹ فارم نہیں تھا ان کی بات کا, اور یہ لیول نہیں تھا ان کی وزارت سے میچ کر رہا کہ وہ یہاں پہ اس طرح بات کرتے. 126 ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی نون لیگ تھی جو 18ویں ترمیم میں بیٹھی. 18ویں ترمیم نکالے اور دیکھیں کتنے ڈسینٹنگ وائس نون لیگ کے ہیں. میڈم یہ بتائیے